کام ہے شیطان روکے، بالکل اس کی نہ سنے اور رد کر دیں اس کی ایڈوائس جو ہے. تو آج ہم بات کریں گے، امریکہ میں انتخابات ہو رہے ہیں، ظاہری بات ہے یہ ایک بڑی خبر ہے اور اس کے اوپر دنیا بھر میں اس وقت اسپیکولیشن ہو رہی ہے. خود امریکہ میں اس وقت کانٹے دار قسم کا مقابلہ چل رہا ہے. پولز جو ہیں وہ بالکل قریب قریب ہیں. کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ، یوں لگتا ہے کہ کوئی بھی سائڈ ٹلٹ ہو سکتی ہے، تھوڑے سے بھی ووٹوں کا فرق ہو تو صدارتی امیدوار جو ہے وہ جیت جائے گا. اور یہ منگل کی رات کو تو پتہ لگ ہی جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ امریکہ میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے. اگر دونوں کینڈیڈیٹس میں سے ایک جیتتا ہے تو وہ امریکہ میں کیا اس کی صورتحال بنے گی، امریکہ سے باہر کیا بنے گی، ہمارے جنوبی ایشیا خصوصاً پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے. تو یہ ہم اجاز احمد صاحب سے بات کرتے ہیں اس کے اوپر. ویلکم بیک اجاز صاحب، تھینک یو. اور یہ بتائیے کہ کیا اب اس ریس کی جو آپ فالو کر رہے ہیں بڑی قریب سے ویسے تو، اور ساری ماضی میں بھی آپ یہ دیکھتے رہے ہیں یو ایس پریزیڈینشل ریسز، اس کے بارے میں کیا آپ کی ابھی تک تاثرات ہیں؟ کون لگ رہا ہے آپ کو متوقع کامیاب امیدوار؟ شکریہ رضا. کون متوقع امیدوار ہوگا، کون سفید گھر میں پینسلوینیا ایونیو میں جا کے بیٹھے گا، اس کے بارے میں تو امریکیوں کو بھی نہیں اندازہ. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو میری گزشتہ ایک مہینے سے وقتاً فوقتاً جو امریکی دوستوں سے بات چیت ہوتی ہے، تو خاص طور پہ جو لوگ پالیسی میکنگ میں ہیں یا جو ایکیڈیمیا میں ہیں یا جو جنرلی لبرل پروگریسو ہیں، تو وہ مطلب اس خوف کا اور اس خطرے کا اظہار متواتر کرتے چلے آئے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ پاسبلی جیت سکتا ہے، کیونکہ یہ نیک اینڈ نیک ہے، اٹس گوئنگ ٹو بی اے کلوز کال. تو وہ جو خطرہ ہے جس کی وہ نشاندہی کر رہے ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ ٹرمپ کی جو اندرونی جو پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے، اور جو بیرونی پالیسیز ہیں یعنی خارجہ پالیسی جسے آپ کہہ لیں اس کے حوالے سے بھی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں لکھ بھی چکا ہوں کہ اگر تو ٹرمپ ہار جاتا ہے تو تب بھی ڈسرپشن ہوگی، کیونکہ جو ٹرمپ کے حامی ہیں وہ تواتر سے، اور بہت سے یہ ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ویل بی فائٹنگ فار گاڈ، وہ پورا ایک جو بائبل بیلٹ کا جو معاملہ ہے، اور یہ کہ ہمارے پاس بے شمار ہتھیار ہیں، اور ہم اس اگر ٹرمپ ہارتا ہے تو ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کی ہار جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ کمالا ہیرس جو ہے وہ جیت گئی ہے جینوئنلی، بلکہ اس لیے ہوگی کہ ڈیموکریٹس نے کوئی گڑبڑ کریں گے وہ الیکشن میں ہیرس کو جتانے کے لیے. تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو اس قسم کا نقطہ نظر وہ کسی بھی ملک میں ہو تو وہ خاصا خطرناک ہوتا ہے. تیسری دنیا کے حوالے سے تو ہم ہمیشہ یہ سنتے رہے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ ایک تواتر سے ہوتا رہا ہے. ایک زمانے میں تو بہت ہی بےہودہ طریقے سے اور بھونڈے طریقے سے ہوتا تھا، پھر بعد میں ذرا تھوڑا سا سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا. اس دفعہ 8 فروری کو پھر بھونڈے طریقے سے ہوا. تو تیسری دنیا کے حوالے سے تو ہم یہ سنتے رہے ہیں، لیکن یہ اب امریکہ میں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کے نتائج جو ہے وہ امریکہ کے لیے بھی بہت خطرناک ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ ڈسرپشن ہوگی اگر وہ ہار جاتا ہے، اور اس ڈسرپشن کا پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا جو معاملہ ہوا. اس دفعہ جو لوگ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ میری گفتگو ہوتی رہی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ شاید معاملہ اس سے کہیں زیادہ آگے چلا جائے اور پرتشدد ہو جائے. اس کے اندر ایک اور بہت اہم نقطہ ہے رضا، اور آپ تو آپ نے کہا میں قریب سے دیکھ رہا ہوں، میں اصل میں دور سے دیکھ رہا ہوں، آپ بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے اور بہت عرصے سے اس کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، ایک زمانے میں جی او پی جو گرینڈ اولڈ پارٹی جو کہا جاتا ہے ریپبلکنز کو، ان کا ایک فرنج تھا جسے ٹی پارٹی کہا جاتا تھا. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے جی. اب آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 کے
انتخابات میں جانے سے پہلے ریپبلکن پارٹی کے بے شمار کینڈیڈیٹس تھے جو کہ صدارت کے لیے نامینیشن چاہتے تھے. ٹرمپ واز این آؤٹ سائڈر. ٹرمپ نے بنیادی طور پر ریپبلکن پارٹی کو, یعنی ٹرمپ میرے خیال میں جو جتنا مجھے تھوڑا سا پتا ہے امریکی تاریخ کے حوالے سے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے اس نے پوری پارٹی کو اپنے قابو میں کیا. یعنی ڈیموکریٹس میں بھی اور ریپبلکنس میں بھی ان کی جو پارٹیز ہوتی ہیں, ان کے جو کمیٹیز ہوتی ہیں, وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کس کی نامینیشن ہونی ہے. ٹرمپ نے اس سارے معاملے کو سر کے بل کھڑا کر دیا, جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو اپینڈ اٹ. اور اس کی جو جتنی بھی ریٹرک ہے 2016 کے دوران بھی, اور پھر جب وہ ہارا ہے بائیڈن کے خلاف, اس میں بھی پچھلے 4 سال میں بھی, اور ابھی جو کیمپین ٹریل ہے اس پہ بھی, وہ ساری ریٹرک ایسی ہے کہ جو ٹی پارٹی کی جو فرینڈز تھی نا, وہ اب اس کا مین بیس بن گیا. اور جو ٹریڈیشنل روایتی ریپبلکنز ہیں وہ دیوار کے ساتھ لگ گئے. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر, اور یہ میں ایک ان تھیوری بات کر رہا ہوں, کہ اس وقت گرینڈ اولڈ پارٹی جو ہے, اگر ٹرمپ یہ کہہ دے کہ میں اپنی پارٹی بنا رہا ہوں, تو گرینڈ اولڈ پارٹی کا جو بیس ہے نا وہ سارا ٹرمپ کے ساتھ چلا جائے گا. سو the point that I'm making is کہ وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ دم کتے کو نہیں ہلا سکتی, یہاں پہ دم نے نہ صرف کتے کو ہلانا شروع کیا ہے بلکہ کتا جو ہے وہ دم بن چکا ہے. ٹھیک ہے, اور you know exactly what I'm talking about. So therefore the fear that if he loses there's going to be a lot of violence, that is a very genuine fear. اچھا, اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ وہ جیت جاتا ہے. اگر وہ جیت جاتا ہے, اس کا ایک ایجنڈا ہے, اور اس دفعہ وہ اپنی ٹیم لے کے آئے گا, اور اس کی ٹیم آپ نے کیمپین ٹریل پہ دیکھی ہے. وہ جو پچھلی دفعہ جو روایتی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے جن کو وہ لے کے آیا ہے, وہ ان میں سے لوگوں کو نہیں اٹھائے گا. وہ اپنی جو نیشنل سیکیورٹی کی جو ٹیم ہے یا جو ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جو ٹیم ہے, وہ ان لوگوں میں سے لے کے آئے گا جو اس کے بہت قریب ہیں اور جو کہ بیلٹ وے کے انسائڈرز نہیں ہیں. سو وہ پھر اس ایجنڈے کو لے کے چلے گا, اور اس ایجنڈے کے اندر یہ ہے کہ اس کی ایک پوری فہرست ہے, اور وہ کمالا ہیرس نے تو اوپنلی کہا ہے کہ ہی ہیز اے لسٹ آف ہز اینیمیز. اس نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ جو بائیڈن کو اریسٹ کرے گا. اس کے علاوہ جو اس کی امیگریشن کی پالیسیز ہیں اور جو مائنورٹیز کے حوالے سے جو اس کی پالیسیز ہیں, اگر وہ ان کا 25-30% بھی جو ہے وہ اطلاق کرتا ہے, تو ایک